السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ بڑی جلدی سے 27ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ صدیق جان صاحب، صبح وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ویسے تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن وہ بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کریں گے۔ کیا جلدی ہے، کیا چل رہا ہے؟ بس شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور اشاروں پہ چلتے ہیں، اور ان کے کوئی ہاکس نہیں ہے مسلم لیگ نون میں۔ تو یہ تو اب شریف خاندان کے سب سے کلوز ہیں نجم سیٹھی صاحب، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اور وہ شیخ رشید صاحب ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ منور ظریف کی فلم میں ایک ڈائلاگ تھا کہ مینو آنکھیں لگنے دا شوق ہے، تو شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ شریف خاندان کا بھی یہی ہے کہ سنو آنکھیں لگنے دا شوق ہے۔ اس پہ تو بہرحال بات کرتے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تحریک لبیک کے جو وکیل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، احسان اللہ عارف، ان کا آج آپ نے بیان دیکھا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 شہداء کے ثبوت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہے، بہت بڑا انکشاف ہے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ وہ جو سید حشمت اللہ شاید نام انہوں نے بتایا ہے ایک شہید کا، ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت دردناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہر صورت میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں بلکہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھا تھا، یہ فیاض شاہ ہیں، یہ فیاض شاہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے ٹویٹر کے اوپر۔ تو فیاض شاہ کہتے ہیں کہ سارا انسٹاگرام لاہور میں برڈ مارکیٹ میں آپریشن کی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے، جہاں پرندوں اور بلیوں کو زندہ کچلا گیا ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز، لبرلز اور انفلوئنسرز اس پر بات کر رہے ہیں۔ بات کرنی بھی چاہیے، یہ ظلم ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے نا، کہ آپ پرندہ بھی ہو، جانور بھی ہو، اس کو کچلنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن فیاض شاہ کہتے ہیں لیکن یہ لوگ تب کہاں ہوتے ہیں جب ڈی چوک یا مریدکے میں لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے نزدیک اپنے ہم وطنوں کی زندگی کی قیمت پرندوں اور کتے بلیوں جتنی بھی نہیں ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں نوٹ، میں خود ایک کیٹ پرسن ہوں، میں اس ٹویٹ میں ان بے زبانوں پر ہونے والے ظلم کو ہرگز جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میرا سوال ان لوگوں کی انسانیت کے معیار پر ہے۔ یہ کیسی انسانیت ہے جو جانوروں کے لیے تو ہے لیکن ہم وطنوں کے لیے نہیں ہے؟ بالکل فیاض شاہ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا، تو میں نے کہا اس چیز کا ہم جو ہے وہ ضرور ذکر کریں۔ ویسے نا اس حوالے سے ایک انفارمیشن یہ بھی تھی کہ اسلام آباد کے اندر جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو نیچے عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ملے ایک جج صاحب سے جو کہ وہ کیسز سن رہے تھے، جو کہ TLP کے گرفتار لوگوں کے کیسز سے ان کو ریمانڈ دینا تھا یا ان کو جیل بھیجنا تھا یا جسمانی ریمانڈ دینا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک جج صاحب نے اعتراف کیا کہ TLP کے ایک کارکن تھے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جانا تھا وہاں پر، ظاہر ہے اس کے والد کا جنازہ تھا، کیس لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ان کو کسی صورت میں بری نہیں کرنا یا اجازت نہیں دینی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سارا پریشر برداشت کرتے ہوئے بالآخر ان کو بری کیا ہے۔ یعنی کہ اس حوالے سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک کارکن کی گرفتاری ہے تو اس پر بھی جج صاحب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ بالکل، تو بس یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی ہے، 27ویں آئینی ترمیم کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف راضی اور زرداری راضی، ان کے پاس پھر راضی کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے نا، تو جب وہ دونوں راضی ہیں، نمبر گیم پورا ہے، تو پھر آپ روک تو سکتے نہیں ہیں۔ اور تحریک تحفظ پاکستان نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو روک تو نہیں سکتے، البتہ وہ شریف خاندان کو ایکسپوز کریں، وہ نواز شریف کو ایکسپوز کریں، وہ زرداری کو ایکسپوز کریں، وہ پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کریں، وہ MKM کو ایکسپوز کریں، وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو حکومتی ہیں جو ووٹ دیں گی ان کو ایکسپوز کریں، اور اسٹیبلش کریں گے 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کی تاریخ کی متنازع ترین جو ہے وہ ایک ترمیم ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں نا کہ پیپلز پارٹی کتنی مطلب چابی والی کھلونی جماعت ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے آرٹیکل 243 کی ترمیم کی منظوری دے دی۔ مسودہ نہیں ان کے پاس، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 243 میں کیا امینڈمنٹس آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے منظوری دے دی ان کی CEC نے۔ تو یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ اس سے بڑا، میں اب لفظ کیا یوز کروں، جھوٹ چلنے کہہ دیتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ شیریں رحمان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی CEC فیصلہ کرے گی کہ ہم نے 27ویں ترمیم کو سپورٹ کرنے۔ بھائی CEC کو چھوڑیں، بھائی زرداری اور بلاول جو کرتے دھرتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو CEC کے پاس اختیار ہونا ہے۔ تو باقی ان کو حصہ بھی مل گیا۔ آج آپ نے حسن رضا صاحب کی خبر دیکھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان
کوئی فنڈز کی تقسیم کے اوپر بھی معاہدہ طے پا گیا پنجاب میں. اب آپ اسی سے دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کو یعنی جو ووٹ دے رہی ہیں آئینی ترمیم کے اوپر، اس کے بدلے پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یار کوئی پیٹرول سستا کر دیں، ڈیزل سستے کر دیں، کوئی ہیلتھ کارڈ دے دیں، کوئی ہسپتالوں کے اندر سہولیات دے دیں، غریبوں کو روزگار دے دیں، کوئی انڈسٹری کھول دیں، کوئی فیکٹری کھول دیں، کوئی مل کھول دیں، کوئی اسکولوں کے اندر کوئی اصلاحات لے آئیں، کوئی پرائیویٹ اسکولوں کی فیس کم کروانے کے حوالے سے کچھ کریں، کوئی سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنائیں، کوئی نوجوانوں کے بارے میں سوچیں، کوئی فضائی آلودگی کے اوپر کام کریں، کوئی موسمیاتی تبدیلی کے اوپر کام کریں، کوئی درخت لگانے کا فیصلہ کریں. کوئی ایک بھی پیپلز پارٹی نے شرط عوام کے مفاد کی نہیں رکھی. وہ کیا لے رہے ہیں؟ پنجاب میں فنڈز. اور وہ فنڈز کس لیے لے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں لے رہے کہ وہاں پہ لگیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، فنڈز اس لیے لے رہے ہیں. ادھر وہ اے جے کے کی حکومت ان کو مل جائے گی، جی بی کی حکومت مل جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو حساس علاقے ہیں اے جے کے اور جی بی، وہاں کے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کے لیے نہیں آ رہی، جو پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں آ رہی، اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا صلہ ادھر اے جے کے میں دیا جائے گا، جی بی میں دیا جائے گا. یار اے جے کے والوں کا اور جی بی والوں کا کیا قصور ہے؟ پھر وہاں پہ جب تحریکیں اٹھتی ہیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو غدار کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں عراق ایجنٹ ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھارت کے پے رول پہ، ہم کہتے ہیں دشمنوں سے، پاکستان کے دشمنوں سے پیسے لے کے کام کریں. وفاقی وزراء انہی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اے جے کے اور جی بی کو اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں اور ان کے لوگوں کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں پہ آپ ان لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو ادھر پارلیمنٹ کے اندر 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ ہے. پھر اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس آتے ہیں، پھر ان لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے دشمن ہیں. بھائی وہ تو پھر سوال اٹھائیں گے نا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں دیا ہے، ہم لوگ اس کی قیمت کیوں چکائیں کہ یہاں پہ آپ فارم 47 کی حکومت بنا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں نون لیگ والے آپ کہتے ہیں کہ جی اے جے کے میں وہ جو انوار الحق ہے اس کی حکومت غلط بنی تھی. اچھا کس نے بنائی تھی؟ تم لوگوں نے بنائی تھی. 2-2.5 سال جو وہاں کے لوگوں کے استحصال ہوا ہے، جو ان کے اوپر ظلم جبر ہوا ہے، جو ان کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے جواب کون دے گا؟ آج تم کہہ رہے ہو کہ غلط ہوا ہے، آج تم پیپلز پارٹی کی وہاں پہ جعلی حکومت بنواؤ گے، سال بعد کہو گے وہ غلط ہوا تھا. تو کوئی تو حساب دے نا، کوئی تو جواب دے. جی بی میں جو تم لوگ کر رہے ہو، بھائی حساس علاقہ ہے، وہاں جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ مطلب اس پہ کنسرن ہونا چاہیے سب کو. تو لہٰذا میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ یہ ترمیم تو ہو جائے گی، لیکن تحریک تحفظ عین پاکستان اور تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے متنازع ترین آئینی ترمیم تھی. تو یہ صدیق جان صاحب پھر نومبر کے اندر ہم احتجاج کی کال سن رہے تھے، تحریک تحفظ عین پاکستان نے اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ نومبر کے اندر کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل ٹمپریچر تو بہت اوپر جائے گا. ابھی آپ سہیل افریدی صاحب کے اپنے بیانات دیکھے، اس کے اوپر طاہر اشرفی اور ان لوگوں کے اپنے ریئیکشن دیکھا، محسن نقوی کا بیان اس کے اوپر آپ نے دیکھا. ٹمپریچر تو مسلسل بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں جب آپ سے پہلے رضوان گلدری صاحب کو انٹرویو دے رہا تھا، اس میں میں نے یہ کہا کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی چیز ٹریگر ہو سکتی ہے. ٹریگر ہوگی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ چیزیں کہاں پہ، حالات اس نیچ پہ جا سکتے ہیں. کہ اب کے پی کے میں نے پوچھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے، میں نے کہا بتائیں، انہوں نے کہا جی لوگ تو بہت زیادہ نکلیں گے، لیکن ایک مسئلہ ہوگا کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہمیں اٹک پل سے آگے کے لیے شاید ٹرانسپورٹ ہمیں نہ ملے، کیونکہ نومبر میں بہت گاڑیاں توڑی گئی تھیں اور نقصان بہت ہوا. پھر ایک نے وہاں سے بیٹھ کے کہا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بار ہزاروں موٹر سائیکل ہوں گے اور پیدل لوگوں کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس بار ہم جس طرح سے نکل رہے ہیں اس بار چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس اس طرح کے ہیں کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے، اب نہیں تو کب، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس طرح کے نعروں کے ساتھ ہم نکلیں گے. تو اس لیے چیزیں کسی وقت ٹریگر ہو سکتی ہیں. عمران خان جیل سے کال بھی دے سکتے ہیں، تحریک تحفظ پاکستان کال دے سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. مطلب ٹمپریچر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی جگہ سے بھی لاوا جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی تو اس میں بھی کچھ انہوں نے باتیں کی تھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کو بھی مسترد کیا تھا، بعد میں وہ ساتھ بھی ملے، پھر ان پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی. سارے سینیریو کے اندر مولانا کا کیا کردار ہے؟ میں ایک تو فہیم اختر ملک صاحب کے حوالے سے میں نے بڑے سخت گفتگو کر دی اپنے بلاگ کے اندر. میں اس پہ ان سے معذرت خواہ ہوں. وہ
دوستوں نے مجھے بڑا کہا کہ یار آپ مولانا پہ تنقید کریں لیکن آپ نے فہیم اختر ملک صاحب کو رگڑ دیا ہے. تو ظاہر ہے فہیم اختر ملک صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ایک عقیدت والا تعلق ہے, تو ہم دوستوں میں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسپوکس پرسن ہی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے سخت جو ہے وہ گفتگو کی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس حوالے سے کوئی سنجیدہ ہے, جو سڑکوں کے اوپر آنے کے حوالے سے سنجیدہ ہے, لیکن اس وقت تک میں ان کو امپورٹنس نہیں دوں گا, نہ ان کی بات کا اعتبار کروں گا جب تک وہ پریکٹیکلی سڑک کے اوپر نکل نہیں آتے. تو جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں صدیق جان صاحب, ظاہر ہے آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے بھی معاملہ ہے, کہاں دیکھتے ہیں پھر آئین پسند جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہیں, ہائی کورٹ کے اندر ہیں, استعفے دیں گے یا ججز کوئی پریس کانفرنس کریں گے؟ ججز کیا کر سکتے ہیں زیادہ تر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی آپ اس کے اوپر کوئی انالیسس نہیں دے سکتے, کیونکہ یا تو کسی جج سے ہماری بات ہوئی ہوتی نا تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ پہلے ان کے اندر ایک بار ہوا تھا کہ یار لعنت بھیجو اور ریزائن کرو اور چھوڑو اپنی پریکٹس کرو, لیکن پھر ایک جج نے کہا کہ ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا گیا, یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا, تو اب تو پھر ہم آخری حد تک لڑائی لڑیں گے. تو اب اس وقت کی مجھے سچویشن نہیں پتا کہ ججز کے درمیان کیا چل رہا ہے, کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری کیا رائے ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. اگر بابر ستار صاحب کو بھیجتے ہیں بلوچستان ان کو جانا چاہیے, سردار اعجاز خان صاحب کو سندھ بھیجتے ہیں ان کو جانا چاہیے, جہانگیری صاحب کو لاہور ایک اور بھیجتے ہیں ان کو جانا چاہیے, سمر رفت امتیاز صاحب کو کے بھیجتے ہیں جانا چاہیے. یہ لائق جج ہیں, ان لوگوں کو ان میں امید نظر آتی ہے تو ان کو ڈٹ جانا چاہیے, ان کو کسی صورت بھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے. صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ پھر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی ایک محاذ گرم کیا گیا ہے, الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن بھی دائر ہوئی, ان کو نائل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سہیل افریدی کا جو معاملہ ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب والا معاملہ تو بہت ہی زیادہ حساس ہے, سہیل افریدی صاحب والا, اور ان کے حوالے سے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, ان کی حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے, ان کو ڈی سی بھی کیا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا طاہر اشرفی صاحب کا جو بیان آیا, جو محسن نقوی کا بیان آیا, سوری میں نے طاہر اشرفی صاحب کہہ دیا, نیچے بہت لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ صاحب کیوں کہتے ہیں, تو میں معذرت خواہ ہوں, میں اپنے یہ صاحب والا لفظ جو ہے واپس لیتا ہوں. بالکل ایسے وہ لوگ جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں, جو استعمال ہوتے ہیں جمہوریت کے خلاف, ان کو صاحب جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا باقی سہیل افریدی جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میں تو خدا نخواستہ معاملات ٹکروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی. بڑی سیاسی گہما گہمی ہے, سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم شہر اقتدار کے اندر پاس کرنے کی کوششیں جاری ہیں. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.